محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسلام سے پہلے کی عبادت اور ان کا روحانی سفر ایک اہم موضوع ہے جس میں ان کی زندگی کے گہرے پہلو اور خالق کی تلاش کی جستجو سامنے آتی ہے۔ اس موضوع کو تفصیل سے بیان کرنے کے لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی حالات، معاشرتی پس منظر اور آپ کے عبادت کے مخصوص طریقوں کا جائزہ لیں گے۔ 1. ابتدائی زندگی اور حالات۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی ابتدا ہی ایک عظیم مقصد کے تحت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو عرب کا معاشرہ ہر طرح کی برائیوں میں مبتلا تھا۔ عرب کے قبائل آپس میں جنگ و جدل کرتے، لوگ شرک میں مبتلا تھے اور برائیوں کا عام رواج تھا۔ ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بلند مقصد کے ساتھ پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ اور دادا عبدالمطلب نے آپ کی تربیت کی۔ بچپن ہی سے آپ میں عاجزی، سچائی اور دیانتداری کے اوصاف تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن سے ہی اپنے ماحول میں موجود برائیوں کو ناپسند کرنا شروع کر دیا تھا۔ لوگوں کی بت پرستی، جھوٹ، دھوکہ دہی اور ظلم و ستم نے آپ کے دل کو ہمیشہ تکلیف دی۔ آپ کا دل کبھی بھی شرک اور بتوں کی پرستش کو قبول نہ کر سکا۔ 2. عبادات کا ابتدائی سلسلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابتدائی دور عبادات کا ایک خاص پہلو رکھتا ہے۔ اگرچہ اس وقت کوئی منظم نماز یا اسلامی طریقہ عبادت نہیں تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن ہی سے اللہ کی قربت کے لیے خود کو تیار کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عبادت کی ابتدا غور و فکر، مراقبہ اور سکون کے ساتھ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر مکہ کی گلیوں سے نکل کر غار ہرا کا رخ کرتے۔ غار ہرا مکہ کے قریب ایک پہاڑ میں واقع ایک چھوٹا سا غار ہے۔ یہ غار آپ کے لیے وہ مقام تھا جہاں آپ دنیا کی ہلچل سے دور جا کر اللہ کی قدرت اور اپنی تخلیق پر غور کرتے۔ وہاں بیٹھ کر آپ کائنات، اس کے خالق اور دنیا کے حقیقی مقصد پر غور کرتے رہتے۔ 3. مراقبہ اور تنہائی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار ہرا میں تنہائی میں وقت گزارنا بہت پسند تھا۔ اس وقت عرب معاشرہ شرک اور بت پرستی میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام باتوں سے دوری اختیار کر رکھی تھی۔ غار ہرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی میں اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے۔ یہ ایک مخصوص عبادت کی شکل تھی جس میں آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے اور دل کی گہرائیوں سے اسے یاد کرتے۔ غار ہرا میں آپ کا یہ تنہائی کا وقت کسی خاص جسمانی عمل یا رسمی عبادت کی شکل میں نہیں تھا، بلکہ یہ ایک دلی تعلق تھا جو آپ کو اللہ کے قریب تر کر رہا تھا۔ یہ عبادت اللہ سے محبت، عاجزی اور اس کے قریب ہونے کی کوشش پر مبنی تھی۔ 4. سماجی ذمہ داریاں اور کردار۔ اسلام سے پہلے کے دور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار نہایت مثالی تھا۔ آپ نے ہمیشہ اپنی زندگی میں سچائی اور انصاف کو مقدم رکھا۔ لوگ آپ کو امین اور صادق کے لقب سے پکارتے تھے کیونکہ آپ کی دیانتداری اور سچائی ہر جگہ معروف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور اپنی پاکیزہ زندگی کے ذریعے ان کے دل جیت لیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی شرک اور بت پرستی میں حصہ نہیں لیا اور ہمیشہ اللہ کی وحدانیت کے قائل رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے تمام شعبوں میں عدل و انصاف کا مظاہرہ کیا اور ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک اور محبت کا برتاؤ کیا۔ 5. اللہ سے قربت کی خواہش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک اور اہم پہلو اللہ کی محبت اور اس سے قربت کی خواہش تھی۔ آپ کا دل ہمیشہ ایک خالق کی طرف مائل رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن ہی سے اپنے ارد گرد کے ماحول میں موجود برائیوں کو مسترد کر دیا تھا۔ غار ہرا میں بیٹھ کر آپ اکثر یہ دعا کرتے کہ اللہ آپ کو سچائی اور حق کی طرف رہنمائی عطا فرمائے۔ آپ کا یہ طریقہ عبادت دل کی سچائی اور عاجزی پر مبنی تھا، جس میں آپ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے اور اس کی رضا کے طالب رہتے۔ 6. نبوت کا آغاز اور پیغام۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ جبریل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے اور سورہ العلق کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی۔
اس واقعے نے آپ کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا اور آپ کو اسلام کا پیغام دینے کے لیے چن لیا گیا۔ نبوت کے آغاز کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکمل اور منظم عبادات کا طریقہ سکھایا اور اسلام کا پیغام پوری انسانیت تک پہنچانے کا حکم دیا۔